پہلے یہ سمجھ لیں کہ موکل کیا ہے، جنات کیا ہیں اور ایوان کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو اول سب سے اعلیٰ جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد پھر موکلان ہیں، اس کے بعد پھر ایوان ہیں، ایوان کے بعد پھر سرخ جنات ہیں، پھر جنات ہیں، اور پھر پوری ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اچھا موکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ کلام الہی کرتے ہیں، ہم جو چیز ذکر کرتے ہیں، اس کے ماہتے کچھ نوری مخلوقات ہوتی ہے کہ جس کو موکلان کہا جاتا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے، لیکن فرشتے الگ ہیں، موکل الگ ہیں۔ جتنے بھی حرف ہیں الف سے لے کے یا تک، اس کے ماتحت سب سے اول سب سے اوپر جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد موکلان ہیں۔ فرشتے حکم موکلان کو دیتے ہیں، موکلان حکم پھر ترتیب اور چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس روح زمین پر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں، 7 ستاروں، 7 زمینوں، 7 سمندر، 7 دن، 7 اقلیمیں، 7 معادن، 7 سلطنت علوی اور 7 سلطنت سفلی بنائے ہیں۔ اب ان 7 آسمانوں کی تدبیر ایک ایک ستارے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب 7 آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں فلک نوابت۔ 7 آسمان جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلک نوابت کی جگہ ہے۔ وہاں پہ جس روحانی موکل کی ڈیوٹی ہے اس کا نام ہے میتاترون، وہ اس کا مقام ہے جو 7 آسمانوں سے بلند ایک ایسی جگہ پر وہ وہاں پہ قائم مقام ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نام ہے میتاترون۔ اب میتاترون کے ماتحت پھر ایوان ہے، پھر موکلان ہے، پھر دوسری ساری مخلوقات ہیں۔ اب ہم جب ذکر کرتے ہیں، ہم جب سبق پڑھتے ہیں، ہم جب عمل پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے نا وہ روشنی آسمانوں میں سفر کرتی ہوئی اس مقام نوابت پہ آ کے ٹھہرتی ہے۔ اب جب وہ مقام نوابت پہ آ کے ٹھہرتی ہے تو اس کا مشاہدہ وہی میتاترون کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی روشنی وہاں سے لوٹتی ہے، اور جب وہ لوٹتی ہے تو وہ ان موکلان کے پاس جاتی ہے جو ان کے خادمین میں سے ہوتے ہیں۔ اب ان کے خادمین کون ہیں؟ کہ جس طرح 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں۔ اب 7 سمندر ہیں، 7 زمینوں میں جن جن کے ماتحت جو ڈیوٹی ہے وہی روشنی کہ جن تک پہنچتی ہے، اس میں جو 7ویں زمین اور 7ویں سمندر پہ جو موکل عرضی ہے ان کا نام ہے میمون انا نوح۔ کیا نام ہے؟ میمون انا نوح۔ اسی طرح اور یہ جو موکل ہے نا یہ ستارہ زحل سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح 6ٹھی زمین اور 6ٹھی سمندر کے ماتحت جو ہے نا ان کا نام ہے شمہودش۔ کیا نام ہے؟ شمہودش۔ اچھا شمہودش جو ہے نا یہ ان کا تعلق مشتری سے ہے، مشتری سے تعلق ہے۔ اسی طرح 5ویں زمین اور 5ویں جو سمندر ہے نا اس کے اوپر کہ جن کی حکومت ہے ان کا نام ہے ابو یعقوب احمد حمرز۔ پھر یہ وہ قائم مقام ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا تعلق اچھا مریخ سے ہے۔ اس کے بعد جو 4تھی اور تیسری زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا اس کا نام ہے ابو النور زویہ۔ یہ سمجھ لیں پہلے نام، میری ویڈیو ریپیٹ میں بھی دیکھ لینا اور پھر نام اس کو لکھ لینا جو میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لائف میں ہو تو آپ اس کو جڑے رہو، اس کو دیکھتے رہو ایسے۔ اس کا جو مقام، اس کا جو تعلق ہے نا وہ ستارہ زہرہ سے ہے۔ اچھا دوسری زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا اس کا نام ہے ابو العجائب برقان، اور یہ عطاروں سے متعلق یعنی کہ عطاروں سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا پہلی زمین اور سمندر کا جو موکل ہے نا یعنی کہ پہلی زمین اور سمندر کا جو موکل ہے اس پہ جو معمور ہے نا ان کا نام ہے ابو النور عبیس۔
یہ قمر کے تابع ہیں، یعنی کہ قمر سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، ساتوں زمینوں کے نچلے جو مچھلی ہے، جس طریقے سے دیکھو نا، اب 7 آسمان آئے، 7 آسمان گزرنے کے بعد ایک جگہ آئی جسے فلک نوابت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 زمینوں کی تہ جب ختم ہوئی، اس میں ایک مقام ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ جو مچھلی کی طرح ہے، 7 زمین کے نیچے ایک مقام ایسا ہے جو مچھلی کی صورت میں ہے کہ جس کو بہموت کہا جاتا ہے، یعنی کہ بے ہے واو، بے ہے میم واو اور تے، بہموت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک موکل ہے کہ جس کا نام میمون سیاف ہے۔ کیا نام ہے؟ میمون سیاف، کہ جس طرح 7 آسمانوں پر ایک جگہ جس کو فلک کے نوابت کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں کون؟ میتاترون۔ اسی طریقے سے 7 زمین کے نیچے ایک مقام مچھلی کی صورت میں، جیسے مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین مچھلی کی پیٹ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو وہی مقام کس کا ہے؟ میمون سیاف کا، کہ جن کا تعلق اس سے ہے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، وہی روشنی جب ہم وہ سفر کرتی ہے، اچھا دو جانب سفر کرے گی۔ اگر ایک جانب آپ کو دنیاوی مقاصد کے لیے سفر کرتے ہو تو وہ زمین کی تہہ کی طرف جاتی ہے۔ اب وہ عبادت اور ریاضت، وہ عمل جو کرتے ہو جو صرف راہ للہ اور ریاضت رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ آسمانوں کی بلندی پہ جاتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ آسمانوں سے گزرتا ہوا فلک نوابت کی طرف جاتا ہے، اور وہ عمل کہ جو عمل ہم دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، کسی حاضری کے لیے کرتے ہیں، تو وہ 7 زمین انہی جن کے میں نے نام لیے ہیں نا ابھی، ان کے پاس سے ہوتے 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 میمون سیاف کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے نا، پھر یہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو مامور ہیں نا، موکلان، میں ان کی بھی آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ پھر یہ ان کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا، پھر وہ باقاعدہ طور پہ اس شخص کے پاس جو عمل کر رہا ہوتا ہے ایک روشنی کی صورت میں اس تک سفر کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر وہ اس کے معاون اور اس کے مددگار بنتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے سرخ، چاہے وہ جنات ہو، سرخ چاہے موکلان ہو، چاہے وہ جو بھی نوری مخلوق ہے جس کی آپ حاضری کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ وہ کس طرح روشنی میں سفر کرتا ہوا کن کن مقامات کے لیے جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کرتے ہیں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے، ہم کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس کی حاضری کا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، ہم کسی کو پریشانی سے نکال سکیں، ہم کسی کو مصائب سے نکال سکیں، ہم کسی کو پریشانی میں جو گرفتار ہے اس کو وہاں سے نکال سکیں، ہم اس لیے کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے معاملات کہ جو ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عمل میں بتاؤں گا، ابھی عمل بتاؤں گا آپ کو، آپ اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنانا، بیان شاذلیہ میں اس کو لکھنا، اس عمل کو، اس عمل کا طریقہ کار کرنا، ابھی زندگی وفا کرے تو اس عمل کو ضرور کرنا، کیونکہ یہ عمل آپ کی پہچان کراتا ہے موکلان کی دنیا میں۔ آج کا جو عمل میں بتاؤں گا نا آپ کو، وہ عمل آپ کی سب سے پہلے رجسٹری کراتا ہے، یعنی کہ آپ کا نام انٹر کراتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ فارم بھرتا ہوں، اپنی ڈیٹیل پوری لکھتا ہوں کہ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم حاضری کا جب عمل کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی حاضری کے عمل کے لیے اس کا نام و پورا ڈیٹا باقاعدہ طور پہ انٹری ہوتا ہے۔ جہاں پہ وہ انٹری ہوتا ہے میں ان مقامات کے بھی نام آپ کو بتاتا ہوں اور ان موکلان کے بھی نام بتاتا ہوں جو اس کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو ان چیز کو لے کے آگے اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر اجازت ملنے کے بعد پھر یہی روشنی کی صورت میں اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ، کہ جو سلاسل کا طریقہ ہے، عاملین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، عاملوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جو میں نے بتایا ہے ابھی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اولیاء اللہ کا طریقہ کار تھا۔ اب ولی کامل ہوتے تھے، ذکر میں لگے ہوتے تھے، عبادتوں میں لگے ہوتے تھے، آئی بات سمجھ میں، تو یہ موکلان ان کی روشنی سے خود مانوس ہو کر ان کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم میرے بندوں کی مجالس میں جایا کرو۔ متقابلین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو تم وہاں جایا کرو، کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ 7 نام کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو موکل علوی ہیں، کہ جس پہ وہ زیر اثر ہے، کہ جو پیغام لے کر آگے کی طرف سفر کرتے ہیں،
ان کا نام ہے دوکیائیلو. دال واو میں لکھ دوں بلیک بورڈ پہ یا بس سمجھ جا دوں؟ بس ایسے لکھ دوں میں؟ چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا نا؟ ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے موکلانے, میں عمل بھی بتاؤں گا آپ کو, وہ عمل کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا وہ ہمارا عمل جاتا کہاں ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ جا کہاں رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اس چیز پہ غور و فکر کیا ہے آپ نے؟ ہم اگر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہی ہے اس کی روحانیت؟ کیا وہ ضائع ہو رہی ہے؟ جیسے ایک پانی بہہ رہا ہے, ایک نہر بہہ رہی ہے, نہر بس بہہ رہی ہے, جا رہا ہے, جو آ رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے جا رہا ہے بس. کیا اس کو اب ایک جگہ جمع بھی کر رہے ہو؟ اب ہم جو بھی عمل پڑھتے ہیں, ہم جو بھی حاضری کا عمل کرتے ہیں, چاہے وہ ہم سرخ موکلان کی حاضری کا عمل کر رہے ہیں, تو وہ سرخ موکلان حاضری کی تکرار اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوقات کس طرح سفر کرتی ہے, کس مقام پہ جاتی ہے, آج میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم موکلان علوی, یعنی کہ علوی مقام کیا ہے؟ علوی مقام وہ ہے جو مقام اعلیٰ اور سفلی کے درمیان واقع ہے. یعنی کہ جیسے مقام اعلیٰ یعنی آسمانوں کی بلندیاں, وہ مقام اعلیٰ ہے. مقام علوی وہ جو زیر زمین کے اوپر ہے, یعنی کہ اوپری کی جانب, یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو مقام, وہ مقام علوی. اور موکلان علوی وہاں کن مقامات پہ تعینات ہیں, میں آج اس کے بارے میں ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو. اور پھر مقام سفلی, یعنی کہ وہ مقامات, وہ علوی, وہ سفلی جو زیر زمین نیچے کی طرف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کا نام کیا ہے؟ دوکیائیلو. ٹھیک ہے. اچھا جو دوسرے ہیں, اچھا جو اس سے پہلے موکلان کا میں نے نام لیا نا, میں ان کے بھی نام لکھوا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ اگر میرے تلفظ کی ادائیگی میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بلیک بورڈ پہ, وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دوسرے موکل جو ہیں ان کا نام ہے خیائیلو. ٹھیک ہے. مجھے آئی پیڈ منگوا دو گے؟ تیسرے موکلان. اچھا اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہوگا. اگر آپ اپنے علاج کے بارے میں کرانا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں اپنے حالات, اپنے معاملات کے متعلق, تو آپ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہو. اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہو. جو اسکرین پر آپ کا موجود ہے وہ میرا نمبر ہے, میں خود پڑھ کے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسرے موکلان جو ہیں ان کا نام ہے میم ہے قاف دیکھیں, میم حمزہ ہے قاف یہ الف قائلو. تیسرے ہو گئے. اچھا چوتھے جو موکلان ہیں نا, یہ موکلان ہیں کہ جو ہمارے زیر اس میں ہوں گے. ٹھیک ہے. شف شین فے یہ شف یا علو چوتھے. اور پانچویں موکلان جو ہیں, پانچویں جو موکلان ہیں جیم ہے, جیم ہے لام یہ الف جہلیائلو. ٹھیک ہے. اور چھٹے جو ہیں, آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لینا. چھٹے جو موکل ہیں وہ ہے عین یہ انعیلو, این این یہ نون اور یہ. ٹھیک ہے. اچھا ساتویں جو ہے نا
پھر میں اس کو مٹا دوں گا، پھر میں اس کا نام بھی لکھ دوں گا، میمون سیاف کا، میتترون کا، اور باقی تو آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے. اچھا موکلان ارضی جو ہے اس کا نام بھی میں لکھوا دوں گا، میمون انانوخ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ جائے، یہ آپ کے کام آئیں گے. اچھا ساتویں جو ہے نا قاف سین فے، یہ علی زبر یا قصفی آئی لو، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لو، ٹھیک ہے. اس کو زوم کر دو بیٹا تھوڑا سا تاکہ اس کو دیکھ لیں، بس سمجھ میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے. میں اس کو ریموو کر دوں اب، ٹھیک ہے. ساتوں آسمان پہ جو ہے نا، ساتوں آسمان پہ جو مقام ہے جس کو میں نے بتایا کیا کہتے ہیں، فلک نوابت، کہ وہ کس کے رہنے کا مقام ہے، کس کے رہنے کا مقام ہے؟ میم یہ میتترون، مقام کیا ہے ان کا؟ فلک نوابت. کیا نام ہے؟ فلک نوابت. یہ کس کا مقام ہے؟ میتترون کا، ٹھیک ہے. اچھا جو موکل ارضی ہیں، الف لام، موکل ارضی جو ہے یہ بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ اپنے وقت کے. میمون انانوخ، میم یہ انانوخ، میمون انانوخ، یہ کون ہے موکلان؟ یہ موکلان ارضی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا باقی اور لکھوں بس کافی ہے، میں خیال سمجھ میں آ جائے گا اتنا. خالی ایک یہ تو سب سے مین یہ ہے. اچھا یہ وہ ہیں جو ساتوں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، یہ وہاں پہ جلوہ گر ہے، ٹھیک ہے. یہ موکلان ارضی یعنی کہ یہ اعلیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف. یہ آسمان اور زمین کے درمیان، کہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان سمندر ہے، جیسے کائنات ہے، یہ زمین ہے، وہاں پہ یہ ہے. یہ وہ ہے کہ جو سمجھ لے کہ جو بھی کچھ ہے نا وہ ان کے بعد چلنا ہے، ان کے بعد چلنا ہے جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں کیا لکھ رہا تھا، یہ ہو گئے سب سے اول اعلیٰ کی طرف، علوی کی طرف، اور تیسرے جو ہیں ان کا نام ہے میمون سیاف، جو مچھلی ہے. اچھا موکلان میمون یا رسول اللہ رحم کن نظر بر حال ظالم غریبم بے نوائم خاک سارم. یہ میمون سیاف ہے. یہ ساتوں زمین جب ختم ہوتی ہے نا، ساتوں زمین کے نیچے ایک مچھلی نما ہے، ان کا تخت یہ وہاں پہ جلوہ فروز ہے کہ جن کا نام میمون سیاف ہے، کہ جس کے مقام اسفل نہیں کہ بالکل نچلے تک. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے سفلی کا مقام، یعنی کہ اسفل سے، سفلی سے اسفل یعنی کہ نیچے کی طرف. یہ اعلیٰ کی طرف، یہ علوی کی طرف، یہ سفلی کی طرف. یہ تین مین ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے. اور جو سات کے جو میں نے نام لکھے نا موکل کے، اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ان تینوں میں سے ایک مقام تک جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو نیچے کے ساتھ ہے نا، پھر وہ جو ان کے زیر اثر ہے، جن کے زیر وہ حصہ ہے، پھر وہ انسان کی مدد کے لیے آتے ہیں. وہ مدد کا ہوتا ہے. اب عمل کیا ہے میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا پانی بھی پلانا مجھے. اچھا اس کا عمل بالکل عام اور بالکل آسان عمل ہے. عمل کیا ہے دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. بھیجا تمہیں؟ عمل نہیں بھیجا، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. عمل لکھ دوں میں؟ اچھا عمل مختصر ہے. عمل یہ ہے کہ خدا کی ثنا، ٹھیک ہے، ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بہج و موکل لائے حضور.
یہ عمل ہے. یہ عمل میں بلیک بورڈ پہ ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ اس عمل کا طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں. اور بہت زبردست اور بڑا ثری و تاثیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بزرگوں کے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ ہیں کہ جس کے ماتحت یہ مخلوقات بھی ہیں کہ یہ اثر رکھتی ہیں. ایسے جیسے انسان آگ کے پاس بیٹھتا ہے تپش آتی ہے. عمل کیا ہے؟ میری ریڈنگ تھوڑی سی وہ ہے لیکن سمجھ لینا آپ لوگ. خدا کی ثنا، خدا کی ثنا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا نور. خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، تسبیح. نہیں سمجھ آیا نا؟ خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بھیجو موکل لائے حضور. اس کو عمل علوی کہہ لیں آپ کہ یہ عمل علوی ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کڑے پڑھے ہوں گے، آپ نے مدرے پڑھے ہوں گے، آپ نے ناد علی پڑھی ہوگی، آپ نے مولا حسین کی چوکی پڑھی ہوگی، آپ نے دوسرے اعمال کیے ہوں گے. اسی طریقے کا یہ عمل ہے. آئی بس سمجھ میں؟ خدا کی ثنا، محمد کا نور، خواجہ کی تسبیح، کل عالم حضور، بھیجو موکل لائے حضور. اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل ہم نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے. 1111 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن. اس کو آپ نے ابھی نہیں کرنا کہ آج سے شروع کر دو پڑھنا. یہ عمل میں صرف بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اس کی حقیقت. یہ آپ اپنی بیان شاذلیہ میں لکھ لیں. ترتیب و طریقہ کار میں 3 طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کے. سب سے پہلی ترتیب کیا ہے کہ آپ نے یہ عمل پرہیز کے ساتھ 1111 مرتبہ 40 دن مکمل کرنا ہے. تو اس 40 دن میں حاضری ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے جو ترتیب میں نے اپنی ویڈیو میں سمجھائی ہے. اور دوسرا اس کے طریقہ کار کہ 3125 مرتبہ 40 دن میں پڑھا جاتا ہے پرہیز، ترک جلالی جمالی، ترک باللذات کے ساتھ. 3125 بار پڑھا جاتا ہے اور بند کمرے میں پڑھا جاتا ہے. تو اس سے مؤثر موکلان کی حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ کار اس کا ہے 360 کی تعداد. یہ 360 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور 40 دن پڑھا جائے گا. اچھا 360 بار جو پڑھا جاتا ہے نا، پھر یہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، کہ جب تمام نمازی نماز پڑھ کے نکل جائیں اس کے بعد آپ مؤذن سے اجازت کر لیں، ریکویسٹ کر لیں اور پھر یہ عمل کر لیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عمل کیا تھا مسجد میں بیٹھ کے، تو ہمارے مولوی صاحب تھے مسجد کے قریب، تو وہ مجھ سے کہتے تھے حضرت تو نہیں، اس وقت مجھ سے کہتے تھے لڑکے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کسی کے عشق کے چکر میں پڑ گئے ہو گیا، شادی وادی کے چکر میں کوئی وظیفہ کاٹ رہا ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اس چکر میں نہیں پڑھ رہا، مجھے کام کرنا ہے، مجھے صرف عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا، عمل کرنا ہے، اور میں چلا جاؤں گا. تو پھر جو مسجد کے امام صاحب تھے پھر وہ چابی مجھے دے گئے تھے. وہ کہہ کے جاتے تھے کہ بھائی تو تم فارغ ہو جاؤ، تالا لگا کے چلے جانا باہر سے. تو عشاء کی نماز کے بعد جب تمام نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اس وقت پھر آپ یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. 360 بار بھی کر سکتے ہو، اور وہاں مسجد میں بیٹھ کے اس کو 1111 بھی کر سکتے ہو، اور 3125 مرتبہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہو.
تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں، صرف ان لوگوں کو، اور جو عام لوگ اس کو عمل کرنا چاہیں تو وہ پہلے مجھ سے اجازت لے لیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ عمل اجازت لے کر پڑھتے ہو اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے رجت نہیں آتی، جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں نا وہ اپنے مفاد کے لیے ڈراتے ہیں تاکہ یہ ادھر سے ہٹے اور ہمارے پاس آئے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اس سے رجت نہیں ہوتی، کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہے، میرے تجربات سے گزری ہوئی ہوتی ہے۔ اور موکلان کی حاضری میں سب سے آسان اور بے ضرر، کہ جس کا نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی پریشان اور نہ کوئی مفلس، بلکہ یہی موکلان کہ جب یہ لاویں تو پھر یہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار بنے۔ یہ انہی روشنیوں کو لے کر آتے ہیں کہ جن روشنیوں کے نام میں نے لیے ہیں آپ سے۔